ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ ان دونوں میں سے کون سا بہتر آپشن ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں یہ بہت ہائیلی یہ ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ ٹریڈنگ کرنی چاہیے یا انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بیسک ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ ٹریڈنگ جو ہوتا ہے بیسیکلی شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم اور کمپاؤنڈنگ کے لیے ہوتا ہے۔ ٹریڈنگ کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹراڈے ٹریڈنگ کے اسی دن پرچیز اور سیل کرنا، دوسرا ہوتا ہے سوئنگ ٹریڈنگ، اگر آپ کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے لے کر اسٹاک پھر اس کو سیل کرنا، اور ایک ہوتا ہے اسکیلپنگ، وہ جو ود ان سیکنڈس آپ جو ہے پرائس فلکچویشن پہ پرچیز اور سیل کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ زیادہ تر لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، آپ لے کر رکھ لو 5 سال 10 سال، اس کے بعد سیل کریں۔ تو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ بگنرس ہیں تو بگنرس کے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ پہ جائیں، وہ اپنے اسٹاکس خریدتے جائیں اچھی پرائس پہ، کم پرائس پہ، اچھے پرائس پہ اسٹاکس خرید کے جو بلو چپ کمپنیز ہیں جو ڈیویڈنڈ پے کرتی ہیں کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی یا ایئرلی، وہ خریدتے جائیں، ان کو کوارٹرلی ریزلٹس ریویو کریں اور اس کے بعد پھر چینجز کرتے جائیں اگر کسی کمپنی کے ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے۔ تو یہ جو ہے بگنرس کے لیے ہے۔ اچھا، ٹریڈنگ، اب ٹریڈنگ کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 2 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ تو فنڈامنٹل تو اس میں ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ وغیرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ٹریڈنگ کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ٹیکنیکلس کی اچھی نالج ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 فنڈامنٹلی آپ کو ریڈ کرنا آنا چاہیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ، اسٹیٹمنٹ آف چینجز، ایکٹیویٹی، کیش فلو، یہ چیزیں کیا ہوتی ہے۔ سملرلی ٹیکنیکلس میں جو انڈیکیٹرس ہوتے ہیں آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ موونگ ایوریج، RSI، 30 ڈے والیوم، سپورٹ، ریزسٹنس، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح یہ کام کرتی ہیں۔ ٹریڈنگ کے لیے آپ کو ایک اچھا خاصا کیپٹل ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو منتھلی کوئی خرچہ ملے تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ ہائیلی نہ کریں۔ ٹریڈنگ میں اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے اتنا لیں گے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا ٹریڈنگ سے پاسبل ہے کہ پر منتھ میں اپنے کیپٹل کا 2% نکال لوں، تو میں بولوں گا نو۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ سال میں 24% نکالوں، میں بولوں گا یس۔ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی مہینے میں آپ نے 3% پروفٹ لیا ہو، کسی مہینے میں 1% لیا ہو، کسی مہینے میں 0% ہو، کسی مہینے میں نیگیٹو ہو سکتا ہے کسی مہینے میں 6% ہو۔ تو اوور آل سال میں 24% کیپیٹل کا تو مل سکتا ہے، لیکن اگین ہر مہینے اگر آپ ڈیپینڈ کرتے ہو کہ آپ کے کچن کے ایکسپینسز یا گھر کے ایکسپینسز ٹریڈنگ سے نکلیں تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی ادر انکم ہونی چاہیے، چاہے وہ پرائمری بزنس ہو یا کوئی اور انکم ہو جس سے آپ کا گھر چلتا رہے، تو پھر آپ ٹریڈنگ ایز اے پروفیشنل فل ٹائم آپ لے سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک اچھا خاصا کیپٹل ہونا چاہیے، اچھی خاصی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو نئے بگنرس ہیں پہلے 4 5 سال آپ انویسٹمنٹ کریں، اچھی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتے جائیں، ہر مہینے اپنی سیلری سے یا جو بھی آپ کی بزنس ہے اس سے کچھ پیسہ بچا کے اس میں لگاتے جائیں، اور آپ 4 5 سال میں ایک سائیکل دیکھیں، ایک پورا اسٹاک ایکسچینج کا، بل مارکیٹ اور بیئر مارکیٹ، کہ جب مارکیٹ ڈاؤن جاتی ہے 2 2 3 3 سال تو کیسے پیسے پھنس جاتے ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے، مارکیٹ کا برا وقت جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ ٹریڈنگ کے لیے آپ کو وہ جو ہے ایلیجیبل نہیں ہے، یا بول سکیں آپ ریڈی نہیں ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے آپ 4 5 سال آپ انویسٹمنٹ کے تھرو لگائیں اور اس کے بعد ٹریڈنگ کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ اسٹاک جو ہے فنڈامنٹلی اسٹرانگ جو ہے انویسٹمنٹ میں وہ لے کر 10 سال تک بھول جائیں۔ اس میں میرا تھوڑا ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی کمپنی ہے، آپ نے ٹاپ پہ پرچیز کر لی اسٹاک وغیرہ، پھر اس کو ٹائم لگتا ہے آنے میں۔ فار ایگزامپل ماری انرجی، سب کو پتا ہے کہ اچھی کمپنیز ہے، ڈیویڈنڈ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر دسمبر 2024 میں کسی نے ماری انرجیز کا 900 پہ بھی شیئر خریدا ہوگا، آج فیبرری 2026 میں ابھی تک اس نے 900 کو ٹچ نہیں کیا، آج یہ ٹریڈ کر رہا ہے 600 روپے پہ، تو وہ 300 روپے تو ڈاؤن ہے اس کے لیے۔ اور اس دوران اس نے ڈیویڈنڈ بھی میرے خیال سے 21 روپے یا 33 روپے دیا ہے ایک سال کا، نہ کوئی بونس شیئر ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صرف یہ بولنا کہ اچھے شیئر جس پرائس پہ مل رہے ہیں آپ لے لو، یہ بھی کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اچھے اور بلو چپ کمپنیز آپ لیں، لیکن دیکھیں کہ کہیں اوور ویلیوڈ تو نہیں ہے۔ جیسے ہی ہماری انرجی 900 روپے پہ اوور ویلیوڈ کا، اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے سیل کیا ہے تو کچھ نے تو خریدا ہوگا نا، جس نے خریدا ہے یا تو اس نے نیچے سیل کیا ہوگا لاس میں، یا پھر ابھی تک اس کے پیسے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تو اس میں یہ بولتا ہوں، میری رائے یہ ہے آپ ان بلو چپ کمپنیز کا کیا کریں، جو بھی سپورٹ ہے نا اس دوران آپ سپورٹ پہ خریدیں، پھر ریزسٹنس پہ سیل کر دیں۔ جیسے فار ایگزامپل سٹی فارما ہے، یہ بھی 109 110 کو ٹچ کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس پہ نہیں گیا۔ آپ سٹی فارما کا آپ دیکھیں نا، ایک اچھا اسٹرانگ جو سپورٹ بن رہا ہے، وہ زون بن رہا ہے 80 سے 81 کے دوران۔ یہ 4 سے 5 دفعہ یہ جو ہے نا اس نے اس کو ٹچ کیا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھو، یہاں پر ہوا ایک دفعہ، دوسری دفعہ، یہ تو پاک بھارت جنگ تھی، یہ انیوژل ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ یہ بھی جون میں جو ہے
ईरान इसराइल की जंग थी तो उससे जैसे ही डाउन हो गया था, तीसरी दफा यहाँ पे हुआ, चौथी दफा यहाँ पे हुआ, पांचवी दफा अभी भी आ रहा है। इसमें 5 दफा इसने इसको टच करके 90 तक गया है, 98 तक भी गया है। इस 5 में से 3 दफा मैंने 81 पे ये शेयर्स खरीदे हैं, और 87 और 88 पे जैसे ही गया तो मैंने सेल कर दिए। तो अगर आप इसमें देखें, अगर 5 में से 3 दफा भी आप 10% प्रॉफिट निकालो तो विच मीन्स 30% प्रॉफिट बन रहा है। तो बजाय कि हम लेकर रख लें, इससे बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि आप प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं साथ में साथ। अच्छा ये देखिए, इसमें ये होता है रिस्क है स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये भी हो सकता है कि जब मैंने 87 88 पे सेल किया, हो सकता है स्टॉक की रैली शुरू हो जाती है आगे जाता, क्योंकि इनके ग्रोथ बहुत हो रही है, इनके नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ये आगे जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं तो आप 300 सेल कर दें, रेजिस्टेंस पे 200 आप रख दें, फिर जैसे ही नीचे आ जाए तो आप दोबारा खरीद लें। तो इसमें से सही वक्त पे रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही वो सपोर्ट पे आ जाए तो आप दोबारा खरीद लें। जैसे आजकल 80 पे चल रहा है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये शेयर बहुत जबरदस्त है, ये आगे जाएगा। आप इसको खरीद लें 80 पे, और जैसे ये 90 पे जाए तो कुछ आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें और बाकी आप रख लें रैली के लिए। सिमिलरली हमारी एनर्जीज में भी मैंने ऐसे ही किया था, 600 के आसपास इसकी एक अच्छी सपोर्ट बन रही थी। 2 दफा मैंने 600 पे इसको खरीदा, और 700 और 750 पे मैंने इसको सेल किया है, और कुछ शेयर्स में रख लेता हूँ ताकि अगर इसकी रैली स्टार्ट हो जाती है तो मुझे उसके कंपाउंडिंग का भी फायदा हो, आगे जाके डिविडेंड का भी फायदा हो। तो इसमें अगर मैं समराइज करूं तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और चीज भी होती है जिसमें आप अच्छी कंपनीज के शेयर्स खरीदें, जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे जाए वहां पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें, फिर वो जैसे ही नीचे आ जाए, सपोर्ट पे आ जाए, आप आइडेंटिफाई कर लें, फिर वहां पे दोबारा आप खरीद लें। हाँ, इसमें एक रिस्क है कि अगर आपने ऊपर जाके सेल किया, वो और आगे उसकी रैली स्टार्ट हो गई, लेकिन इसके लिए है कि आप कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आप अपने पास रख लीजिएगा। थैंक यू।